الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میں بڑی دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں اس علمی تحقیقی فلاحی ادارہ الحکمہ، جس کے ذریعے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے شعبے مصروف عمل ہیں، اور میں اس بات پر بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور شہر میں ہزاروں لاکھوں علماء کرام، مفتیان قرآن و سنت، عظیم مذہبی سکالرز، نعت خواں موجود ہیں، بڑے بڑے اداروں کے مدیران موجود ہیں، لیکن یہ مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آج کی اس عظیم الشان تقریب قرآن میں، عظیم محفل میں مجھے دعوت دی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں جناب محترم مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب، جناب محترم مولانا تنظیم الاسلام صاحب، حافظ محمد کوثر صاحب، اور میرا دوسرے نمبر پر لخت جگر حافظ محمد عبداللہ شاکر صاحب، ان سب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ میں اس ادارے کی انتظامیہ اور جامع مسجد محمدی کیر کلام کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں اور یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیر کلام کی سرزمین ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہماری جماعت کے، دین اسلام کے، تبلیغ اسلام کے بڑے بڑے مبلغین تشریف لائے۔ ان میں سر فہرست ایک نام بقیت السلف ولی کامل، عالم اسلام کی مایا ناز شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، جن کے ساتھ میں خود اس ادارہ میں اوائل کے اندر، آغاز کے اندر کئی دفعہ حاضر ہوا، اور ہماری جماعت میں حافظ صاحب جیسی کوئی شخصیت ابھی تک رونما نہیں ہوئی، جس قدر اللہ نے ان کے دل میں تبلیغ کا جذبہ، اخلاص اور محبت پیدا کی تھی۔ اور یہ جو آپ کو آج کی اس لائبریری میں، اس تقریب میں فرنٹ پر سفید داڑھیوں والے بزرگ نظر آ رہے ہیں، ان سب بزرگوں نے حضرت حافظ صاحب کے ادارے سے ہی فیض حاصل کیا ہے، اور ان کی دعاؤں کا یہ فیض ہے کہ آج بھی ان کے اندر تبلیغ کی رمق دمق موجود ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو اور اس مسجد محمدی کو، کیر کلام کے محلے کی ایک ایک گلی میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک ایک گھر میں قرآن کے حافظ اور عالم دین پیدا فرمائے۔ میں اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یہ مٹی جو ہے، جس طرح مولانا شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ آئندہ سال ہم یہاں درس نظامی کا آغاز کر رہے ہیں، کئی سال پہلے آغاز ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے اس مٹی کے اندر بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں، حفاظ کی، قراء کی، علماء کی، شیوخ کی، بزرگان دین، مبلغین اسلام کی دعائیں شامل ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ قرآن کی دولت، حدیث کی دولت، فقہ کی دولت، دین کی دولت اور عملی دولت، امت کی اصلاح کی دولت،
یہ جو بارے گراں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں اور غریبوں کے سر پہ رکھا ہے. آپ حدیث بھی سن رکھی ہوگی، بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً وطوبی للغرباء. کچھ لوگ تو اس کا معنی اور بھی لیتے ہیں، لیکن بعض محدثین نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے یہ جتنی غریبوں مسکینوں کے اندر اور ان کے ذریعے پھیلی ہے اتنی لمبی لمبی کوٹھیوں بنگلے اور کاروں والوں کے اندر یہ دین کی تبلیغ نہیں پھیلی. آپ دیکھیں گے یہاں آپ آج ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے لمبے لمبے مربوں والے اور کوٹھیوں والے اور بنگلوں والے اور لمبی لمبی پجاروں اور براٹوں والے لوگ ہیں جن کے بچے حافظ ہیں. بہت کم. زیادہ آپ کو مدارس کے اندر اگر تعداد نظر آئے گی تو وہ کسی کا باپ مزدوری کرتا ہے، کسی کا باپ زمیندارہ کرتا ہے، کسی کا باپ ڈرائیونگ کرتا ہے، کسی کا باپ نوکری کرتا ہے، کسی کا باپ کوئی محنت کرتا ہے. غریب و مسکینوں کے جو بچے ہیں ان کے سینوں میں رب کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے. جامع صدقے نورے ہدایت کولو جس ہر تھاں چانن لا چھڈیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڈیا. تے کیا کہنے تبلیغ محمد کے جس چند سورج شرما چھڈیا جاواں صدقے شان محمد تو رب نبیاں دا امام بنا چھڈیا. تے ستا ساریاں رب دیاں سونیاں نے کندیاں بھائی اللہ کندیاں ستا ساریاں رب دیاں سونیاں نے پالن ہارو سارے جہان دائے جڑا ہر ایک شے تے ہے قادر مالک و زمین اسمان دائے شارگ تو جڑا نزدیک وسے کوئی نہ حد بنا او دی شان دائے او دے علم تو کوئی نہیں شے اونے او دلاں دے بھید سب جاندا ہے. تے عقل من دی نہیں پرے جھوٹ نہیں کیڑی چل دیے جدو فرش اتے گھوڑے نس دے وانگ آواز جاوے اللہ پاک تائیں ستویں عرش اتے تے جمے بال جد کوئی فرعون ظالم او دی زندگی دی مالا توڑ دیوے ڈر دی موسیٰ دی ماں صندوق پاکے ہوت نیل دریا وچ روڑ دیوے تے رکھن والا جلال وچ آن کے تے مارن والے دے گھراں ٹور دے کتے اج بھی چھوڑ کے اج ملے تے 40 سال نے کتے بھی چھوڑ دے تے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے موت اس دے نیڑے نہ آن دے نالے اپنے پتنوں پئی پالے نالے پیا تنخواہ فرعون دے تے کہندے پھڑ کے لب کے مار سٹو ساڈے کولوں جیوندے نس چلا سن کے پیراں دا کھڑک صدیق کے آکھن حضرت آ گیا جے دشمن پھر چلا تے سونے نبی نے آکھے دوست آئے صبر شکر دا نا تو چھڑ پلا ان کی پرواہ دشمنا دی ابا بکر ہوئے جد نال اللہ تے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا چپا چپا کھمینے آچھانے آئے ہیت یار ستے مست غار اندر اتے مکڑی نے جالا تانے آئے
تے سا سائے اندر دم دمے اندر سونے پیر نو میں سلام آکھا جدا ساری خدائی تو شان اچا اس بدر منیر نو سلام آکھا جس ہر ایک شے رب کو لو منگی اس فقیر نو میں سلام آکھا تے جدے ورگا نہیں خطیب جہان اندر او دی تقریر نو میں سلام آکھا تے کھٹے رول دیاں دے سر تاج رکھے بادشاہاں کر فقیر دیوے قیدوں کٹ کے بہاوے تخت اوپر تخت والیاں نو کر اسیر دیوے تخت والیاں نو کر اسیر دیوے اسماعیل نو رکھے چھری ہیٹھو تے جنوں چاوے آرا چیر دیوے او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا کتے سختیاں کر اخیر دیوے تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی ٹڈوں اس تے دانے مکان والے قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگل آ گئے دانے کھان والے تے دھیاں پت دیندا سونا رب سائیں ان گنت نالے زر مال دیوے کتے پتراں نوں لوکی سیک دائے او دھیاں ہی دیکھے دال دیوے کتے دھی نہیں تے پتنی نہیں تو اجیاں نو کر محال دیوے کتے دیکھے تے او کھو لیندا سگو لامبے کلیجڑے بال دیوے تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا دولت میندے وانگ پئی برس دیے کتے ہیرے عجیب اولاد ویکھی پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیے اور بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبی دا امام آیا یاسین والا طہا والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیج براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی دے سلام لکھا جڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی دسے دستار سائیں اتی زلفاں موڈے اتی کربل لے آون ہندا حسن میں کو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں سبحان اللہ جن کے داڑھی شریف نہیں ہے وہ بھی کہہ دو سبحان لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں ہولیا سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تہانی وانگو سینہ طرف دائے جدو رات ہوں من آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلہ کی تھیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھنے انگلا تسبیح رب دائی ہویاں انگلا چون نیرہ جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نل مہک دیے روما خوش کر دی ود اتر ہوندی جمیں کلی گلاب دی چیک دیے امبر کستوری دی مجال کیے ملکے بچوں خوشبو انج ٹیک دیے بھلے خوشبو آدے انج آون جمیں شیشی اتر دی مہک دیے اللہ اللہ سارے جہاں سے آلہ قرآن سنانے والا سارے جہاں سے آلہ
قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، توحید کو صفا پر چڑھ کر سنانے والا، میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا، اور امت کی خیر خواہی۔ دعوت قرآن کیا ہے؟ دعوت قرآن کیا ہے؟ دعوت قرآن کیا ہے؟ امت کی خیر خواہی دل میں رچی تھی ان کے، سجدے پہ کر کے سجدہ رب کو منانے والا، میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا، اور اللہ نے خود بلایا یہ معجزہ عطایا، اللہ نے خود بلایا یہ معجزہ عطایا، شب معراج پیارا فلکوں پہ جانے والا، میرا نبی۔ یہ جو مجھ پہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، میرے والد گرامی مزدوری کرتے تھے، یہ میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا اور اپنی سوانی عمری نہیں سنا رہا، صرف آپ کے دل میں ایک بات بٹھانے کے لیے۔ میرے والد گرامی محنت مزدوری کرتے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، کافی عمر زیادہ ہو گئی تو میرے دل میں ذوق شوق، جب اذان ہوتی تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی، تو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کے دل میں بڑا شوق ہے مسجد کا، نماز کا، اذان کا، قرآن کا، اس کو کسی سکول میں یا مدرسے میں داخل کرا دیں۔ تو میرے ایک بزرگ تھے مولانا شفیع صاحب، انہوں نے مجھے سکول میں داخل کرایا، 4-5 جماعتیں پڑھی، پھر ایک بزرگ مل گئے، انہوں نے میری آواز سنی، وہ انہوں نے مدرسے میں داخل کرا دیا، ایک جگہ پر حفظ کیا، پھر وہ مجھے جامعہ سلفیہ فیصل آباد، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر لے گئے۔ وہاں پر 3 ماہ کے بعد میں اپنے گھر آتا تھا، اور میں نے کبھی اپنے گھر سے خرچہ نہیں لیا، بلکہ میں ہر مہینے 200-300 روپیہ وہاں سے لے کے کسی بیٹ بازی کا مقابلہ، فٹ بال کا مقابلہ، کسی کبڈی کا مقابلہ، کسی تقریر کا مقابلہ، کسی جگہ تلاوت کا مقابلہ، کسی جگہ نعت خوانی کا مقابلہ حصہ لیتا، جو انعام ملتا قریباً ہر ماہ، اس وقت 200-300 بڑی بات تھی، 200-300 روپیہ میں ہر ماہ گھر بیچتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی جو میں نے خدمت کی، میرے استاد محترم نے مجھے 1 صفحہ پڑھایا، 3 سال کے اندر 1 صفحہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا کہ بے کے کتنے نقطے، 3 پر کتنے نقطے، اور سے پر کتنے نقطے، اور جیم کے اندر کتنے نقطے، 1 صفحہ مجھے پڑھایا۔ میں نے 3 سال ان کی بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کے لاتا، انہوں نے ریشم کے کیڑے پالے ہوئے تھے، ان کا تعلق انصاری برادری تھے، وہ ریشم کے کیڑے پالتے، چھانگا مانگا سے، سندو کلا سے لے کے پھلوں کی ہینڈ، چھانگا مانگا سے سائیکل پر پتوں کی بوری اتار کے بھر کے لے کے آتا تھا، اور یہ کم از کم 12-13 کلومیٹر کا سفر ہے، جو ایک طرف کا سفر ہے۔ روزانہ میں سائیکل پہ جاتا، پتے لے کے وہاں سے کیڑوں کو ڈالتا، اور پھر اس کے ساتھ اساتذہ کرام کی خدمت میں بڑی چکی تھی آٹا پیسنے والی، بڑا انجن، کالا انجن جس کو کہتے، وہ چلاتا، ان کی چکی چلاتا، وہ نماز پڑھانے جاتے، میں ان کی چکی چلا کے ان کا کاروبار چلاتا، وہ چکی چلاتا، انجن چلاتا۔ الحمدللہ ان والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دین کی توفیق اور سمجھ نصیب فرمائی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا فیصل آباد ڈویژن کے اندر بے شمار مقابلے، اہل حدیث میں، دیوبند میں، اہل سنت میں، اہل تشیع میں، فقہ جعفریہ کے اندر بڑے بڑے مقابلے ہوئے، اور اللہ نے مجھے تینوں مقابلوں میں پہلی پوزیشن نصیب فرمائی۔ ابھی یہ جو تھوڑا سا کلے کا مسئلہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں 6 دن کے بعد کراچی سے واپس آیا، وہاں ایک تقریب میں شان صحابہ پر بہت بڑی کانفرنس تھی، اور مولانا تقی عثمانی
جو مفتی اعظم ہیں کراچی کے مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کے بھائی اور شیخ الحدیث وہاں تشریف فرما تھے اور اٹھ اٹھ کے داد دے رہے تھے۔ یہ داد کس کی تھی؟ ماں باپ اور اساتذہ کی خدمت کی، اور اللہ نے جو دل کے اندر یہ دین کا فہم اور جذبہ نصیب فرمایا۔ عزیز طلبہ، حدیث مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، فرمایا آخرت کے اندر اچانک ایک شخص کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو آخرت کا درجہ ہے وہ یہ کوئی چھتوں کا درجہ نہیں، ایک درجے کی مسافت زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ اتنے بڑا بڑا ایک درجہ، کئی درجے بلند ہو گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے درجے اتنے بلند کیوں ہوئے؟ کہا تیرے پیچھے تیری نیک اولاد ہے، ان کے نماز پڑھنے، ان کے قرآن پڑھنے، ان کے صدقہ خیرات کرنے اور ان کے دین پڑھنے کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے وہ نیکی وہ کرتے ہیں، درجے ہم نے تیرے بلند کر دیے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو دین کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے گھر میں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جتنے گھر کے معاملات اور کام ہیں اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اللہ سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی وسدی اے آلہ دنیا ساری تو جس قرآن سینے لایا ہے، ذرا سبحان اللہ۔ جس یہاں کی فضا اور کراچی کی فضا کا بڑا فرق ہے، وہاں 2 ہفتے سے پنکھے چل رہے ہیں، کئی لوگوں نے اے سی بھی چلا دی ہے، لیکن جب یہاں آئے تو یہاں پر سردی کا موسم اور دھند تھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جس قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے، نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچا مقام بنایا ہے، نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچا مقام بنایا ہے۔ ماں باپ نو نوری تاج ملن صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، اور تیری اللہ شان ودھائی ہے دولت قرآن عطائی، سوم والقرآن یشفعان اے حدیث نبی فرمائی، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس علاقے کی ہر گلی گلی میں ہر گھر گھر کا بچہ جو ہے وہ قرآن کا حافظ اور قاری بن جائے۔ شعبہ حفظ ماشاءاللہ جاری ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ہی سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ 6 بچوں نے قرآن حفظ مکمل کر لیا۔ اللہ اللہ، تیری اللہ شان ودھائی ہے دولت قرآن عطائی، سوم والقرآن یشفعان اے حدیث نبی فرمائی، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، ہو دور اپنی اداکاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی وسدی اے آلہ دنیا ساری تو، اور قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کے قاری ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی توفیق بخشے اور اللہ اپنے رنگ میں ان کو رنگ لے۔ قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے، ثابت ہے صحابیاں تابعیاں تو ایک قرآ دی مجبوری ہے۔ اسی راضی حافظ کوثر دے، اسی راضی حافظ کوثر دے، اونا دی کار گزاری تو میں صدقے
قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی بس دیئے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے قرآن دی دولت پیاری، قرآن دی دولت پیاری ہے، ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے، ساڈا رہبر نبی غفاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے. اور ایک قرآن کلام ربانی ہے، سونے اللہ دی اے نشانی ہے، جنہیں کیتا یاد زبانی ہے، او دی جنت بچ مہمانی ہے، او دا مرتبہ سب تو بھاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے. اللہ اللہ اینو پڑھیا لذت آندی ہے، ہر دور مرض ہو جاندی ہے، یہ دی قرات ہر نو باندی ہے، گلا خالق نال کراندی ہے، اندی پڑھیا دور بیماری ہے، قرآن دی. اور آخری شعر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم آج مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کے گھروں میں اللہ رحمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو حافظ قاری کے ساتھ ساتھ عالم با عمل بنائے، مفتی قرآن و سنت بنائے. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور ان کی رہنمائی کرتے رہے اور ان کی رہبری کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، اچھی نگاہوں سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، انشاءاللہ یہ بچے حافظ نہیں عالم دین بھی بنیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے قرآن دی عظمت شوکت لی، قرآن سینے وچ اے لذت ہے، اللہ دی خاص نیاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے. اور آخری شعر جن میں دعا کرنا چاہتا ہوں ذرا آمین کہہ دینا. رمضان دا کدے مہینہ ہوئے، انشاءاللہ عمرے جو ہے وہ بڑی جلدی ان کے ویزے کھلنے والے ہیں اور لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ویزا جلدی کھل جائے گا. اللہ جتنے میرے دوست احباب آج اس الحکمہ انٹرنیشنل ادارہ میں تشریف فرما ہے، میری دعا ہے اللہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور تمام سامعین کو، علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، اللہ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ عمرے کی حج کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان دا کدے مہینہ ہوئے، آتے شہر مکہ تے مدینہ ہوئے، سینہ قرآن دا پھر سینہ ہوئے، پھر اوتھے ہی مرنا جینا ہوئے، کتے جتے سونے عمر گزاری. اور مجھے یاد آ گیا شیخ قاری المکری عبدالرحمن سدیس صاحب جو امام مکہ مکرمہ ہیں، حرمین کے امام ہیں، کہتے میری ماں نے جب قرآن سنا، لوگوں کے اماموں کی باتیں سنی، میری ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو بھی مکہ شریف کعبہ شریف کا امام بنا دے. کہنے لگے میں نے محنت کی، اللہ نے رنگ لگایا، اللہ نے مجھ پہ رحمت فرمائی، میری ماں کی دعائیں قبول ہوئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مدینے کے بھی امام ہیں، مکے کے بھی امام ہیں. قرآن دی اللہ اللہ. رمضان دا کدے مہینہ ہوئے، آتے شہر مکہ تے مدینہ ہوئے، سینہ قرآن دا پھر سینہ ہوئے، پھر اوتھے ہی مرنا جینا ہوئے، کتے جتے سونے عمر گزاری ہے، اور اوتے عظمت والیاں گلیاں میں جتھے مدنی لائیاں تلیاں نے، وہ صورتاں کنیاں بھلیاں نے جو نالن بیرل چلیاں نے، کوئی مہاجر کوئی انصاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے. اللہ
اللہ اللہ، کیا شان ہے قرآن کی اور کیا شان ہے صاحب قرآن کی۔ میرے جی دوستو، آپ کے سامنے زیادہ گفتگو طویل کرنا مناسب نہیں ہے، تمام علماء کی مجلس ہے، اور یہاں پر جو ماشاءاللہ آپ کی جامع مسجد باذوق لوگ جہاں رہتے ہیں، وہاں کے خطیب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں۔ جامع سلفے کے اندر ہم کٹھے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عزت اور شان بخشی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نے بڑی عزت اور شان بخشی ہے۔ اور جناب محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب اور جناب محترم مولانا تنویر الاسلام صاحب اور حافظ کوثر صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، ان لوگوں کو بھی اللہ نے بڑی شان بخشی ہے کہ علماء کی وہ آنے والی جگہ، اسلاف کی وہ مٹی جہاں پر اللہ ان سے دین کا کام دے رہا ہے۔ مجھے امید ہے اگر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں پر درس نظامی بھی انشاءاللہ شروع ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس مٹی میں جو خیر و برکت رکھی ہے، اس کی وجہ سے پورے لاہور کے اندر یہ ایک مثالی ادارہ اور انتہائی تربیتی ادارہ بن جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اس کی انتظامیہ اور علماء کرام اور اس کو چلانے والے اور اس علمی تحقیقی فلاحی جو ادارہ ہے، اس کا انتظام و انسلام سنبھالے ہوئے جو لوگ ہیں، میں ان کے حق میں، ان بچوں کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں اور آپ لوگوں کے حق میں دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما دے اور دین کی تڑپ، دین کی محبت، قرآن کا پیار نصیب فرما دے۔ وآخر مولانا عبدالرشید صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی اور ان کے جناب ہم نوالہ، ہم پیالہ، ان سب کے لیے مولانا شفیع مسکین صاحب بھی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے علاقے کے تھے بلو کی کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے، اور جن بزرگوں کا مولانا عبدالرشید صاحب کا نام لیا، وہ ان کے ساتھی جو دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اور یہ دیکھو آپ کے سامنے مولانا حافظ شفیق صاحب ہیں، ان کے والد گرامی میری مسجد کے قریبی گلی میں ان کی شادی ہوئی، ان کے سسرال وہاں قریب ہی تھے، اور یہ ان کے والد گرامی بھی محنت مزدوری کرتے تھے، لکڑیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں کتنے حافظ اور قاری بنا دیے، آج ان کو کسی کام کی ضرورت نہیں، الحمدللہ آرام سکون سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور رشتہ داروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ ان سب کی محنتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آئندہ کبھی میں انشاءاللہ حاضری دے کے تفصیلی اپنا خطاب کروں گا اللہ کے فضل سے۔ مجھے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، دین کے خطاب میں اور تقریر میں میری اپنی مسجد ہے، میرا اپنا ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔